حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کاروبار اور رزق میں اضافہ ہو۔ کل ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ رہا تھا۔ اس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنگ دستی میں مبتلا ہو اور چاہے کہ یہ دور ہو، فراخ دستی آئے، خوشحالی آئے، تو اسے چاہیے کہ جس وقت باہر سے اپنے گھر لوٹے، گھر کے اندر داخل ہوتے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلامی عرض کرے۔ اس کے بعد پھر گھر والوں کے سامنے آئے اور ان کو سلام کرے، اور پھر اس کے بعد کم از کم 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو وہ تلاوت کر لے۔ اسی طرح اس کا بہت سارے اس کے اعمال ہیں، بہت سارے وظائف ہیں۔ سب سے بہترین وظیفہ اس کا جو ہے وہ ہے کسی بھی مشکل کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مخصوص وظیفہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر مفسرین کرام نے بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے کے مطابق 450 مرتبہ روز پڑھا جائے، اور وقت اس کا مقرر ہو۔ یہ آج ایک وقت میں، کل دوسرے وقت میں، پرسوں تیسرے وقت میں، اس طرح نہ ہو، بلکہ کسی ایک نماز کا ٹائم جو ہے مقرر کر لیں کہ اس فلاں نماز سے پہلے میں اس کو پڑھ لوں گا، یا فلاں نماز کے بعد میں اس کو پڑھ لوں گا۔ اس طرح آپ ٹائم مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس نماز کے بعد یا اس نماز سے پہلے جو بھی آپ مقرر کریں گے، اگر پہلے تو پھر پہلے، اگر بعد میں تو پھر بعد میں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر یہ ادا ہو جایا کرے گا۔ اس کے بعد اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما لیں۔ اس کے لیے استغفار پڑھنا، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی مسنون وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے آدمی جو ہے وہ پڑھتا رہے، اور اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر تو ایک تعداد مقرر کر لے اور اس کو بھی پڑھا کرے، تو اس کی برکت سے جلدی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور خوشحالی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔